ہمارے ساتھ جناب پزلڈ کر کے کوئی بھائی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں جی. پزلڈ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پزلڈ، ویری پزلڈ. یہ چیری آن دا ٹاپ والے پزل ہیں جی بھائی. جی 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 میں وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ایک بھائی آئے تھے، وہ انڈیا میں یہ 2002 فسادات کے تعلق سے جو، ان کو تو چونکہ میں اس علاقے سے ہوں تو ایک حکایت ہے وہاں کی اچھا جو ہمارے ساتھ ہوئی ہے، تو اس میں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کہ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ ایک وقت گزرتا ہے پھر لوگ بھول جاتے ہیں، دوسرے واقعات جو ہے وہ سامنے آ جاتے ہیں، لیکن جن پہ گزرتی ہے نا وہ زندگی بھر نہیں بھولتے. تو جب یہ واقعہ ہوا اور یہ فسادات شروع ہوئے تو میرے چچا جو ہے وہ گاؤں میں رہتے تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ ایک دور سے جو ہے وہ گاؤں کی طرف جو راستہ آ رہا تھا وہاں ایک ٹولہ آ رہا ہے، تقریباً 4-5 ہزار لوگوں کا ٹولہ تھا، جن کے ہاتھوں میں ڈبے بھر کے پیٹرول وغیرہ تھا، اور ساتھ میں آگ کے وہ سارے آلات تھے جلانے کے. اور ان کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے تقریباً آدھے پونے گھنٹے پہلے جو ہے پولیس نے پہرا لگا دیا تھا. تو ان لوگوں نے پولیس کو دیکھ کے، چاچا یہ بتاتے تھے اس وقت ہمارا لائیو کال چل رہا تھا، مطلب ٹیلی فون بہت مہنگا تھا، لیکن ایسے حالات میں بندہ پیسہ نہیں دیکھتا، تو ہم لوگ باہر تھے آؤٹ آف انڈیا. تو جب پتا چلا کہ اس طرح شروع ہو گیا تو تھوڑی دیر پہ فون کرتے تھے، تو اپڈیٹ ملتی رہتی تھی، بتا دیں کہ پولیس والا آئے ہیں. تو پہلے تو ان کو یہ ہوا، اطمینان ہوا کہ چلے پولیس والے ہیں تو ہماری حفاظت کریں گے. جب وہ قریب ہونے لگے تو پولیس والے سائڈ پہ ہو گئے، ایک جگہ وہ جمع ہو کے وہ گپ شپ لگانے لگے، اور وہ جب قریب آ کے گھر جلاتے ہوئے قریب ہونے لگے تو انہوں نے پکارا پولیس والوں کو کہ چند ہی گھر تھے مسلمانوں کے، تو انہوں نے کہا بھئی یہ آ رہے ہیں گھر جلا رہے ہیں تو آپ ان کو ان سے ہماری حفاظت کریں جو آپ کی ذمہ داری ہے. تو انہوں نے کہا، پولیس والوں نے کہا نہیں، ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، یہ کم و بیش پیرافریزنگ میں کر رہا ہوں، کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے کہ ان کو کچھ نہیں کرنا. تو میرے چاچا نے کہا کہ ٹھیک ہے، کزن بھی تھے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جو ہے پیچھے ہٹ جاؤ، پھر ہمیں ہمارا دفاع خود کر لینے دو، ہمارے پاس جو بھی لکڑی ہے جو بھی ڈنڈا ہے اس سے ہم اپنی حفاظت کر لیں گے. تو انہوں نے کہا اگر آپ نے کچھ بھی کیا، کچھ بھی آپ نے اگر ہتھیار اٹھایا تو ہم آپ کو گولی مار دیں گے. تو یہ بیچارے بے بس ہو کے انہوں نے پچھلے راستے سے، تاکہ ان کو نظر بھی نہ آئے کہ یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جان بچا کے، تو تقریباً اڑوس پڑوس کے گھروں سے ملا کے 17 آدمی تھے، 17 افراد تھے، جو انڈیا میں ایک مشہور گاڑی ہے ماروتی 800، بہت چھوٹی گاڑی آتی ہے، اس گاڑی میں 17 آدمیوں نے سہارا لے کے جان بچا کے بھاگے جب رات ہو چکی تھی. اور تقریباً 70 کلومیٹر وہاں سے ایک گاؤں کے اندر چند مسلمان فیملی نے وہاں سہارا لیے کئی دن تک. تو یعنی یہ ایسا دردناک واقعہ ہے، اور اس وقت تو جو واقعات میں بیان نہیں کر سکتا ورنہ آپ کی اسکرین بین ہو جائے گی. اور کچھ لوگوں نے کیمرے فون، وہ نئے کیمرے فون آئے ہوئے تھے چند وہاں پہ، یعنی جو حشر کیا ہے مسلمانوں کا، سورت کی مسلمانوں نے کچھ جمع کیا تھا، پھر تقریباً 50,000 نام ایسے تھے جن کے اندر مسلمان جو لاپتہ ہو گئے تھے. تو اف کورس جب لاپتہ ہو گئے تو ایزیومٹیڈ ہی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جلا دیے تھے، اور جب جلا دیتے ہیں تو کوئی نام و نشان رہتا نہیں ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن کا. تو یہ جو گجرات ماڈل کی جو بات کر رہے ہیں نا، لوگوں کو پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے. اور اس وقت وہ چاچا کہتے ہیں کہ ایک ایسی چیز تھی جو انہوں نے نوٹس کی کہ جو بہت حیران کن تھی، کہ جب وہ نکلے گھر سے تو ان کے پڑوس کے اندر ان کا جو ڈائریکٹ پڑوسی تھا، بالکل نیکسٹ ڈور پڑوسی، وہ ہندو تھا. اس کے گھر کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا تھا یہ ہندو کا گھر ہے، سے یا کوئی چیز سے کہ یہ ہندو کا گھر ہے. انہوں نے اس گھر کو نہیں جلایا تاکہ پتہ چل سکے. اور جی چونکہ نہیں، اس میں یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو پہلے سے اطلاع دی گئی تھی. بالکل. یہ دیکھیں، یہ بھی ریسنٹلی بھی ابھی جو ریلیز نکل رہی تھیں اس میں ایک فیس بک کے اوپر
पिक्चर एक औरत ने लगाई थी जो मिक्स कम्युनिटी में रह रही थी, जहां पर मुसलमान भी हैं और हिंदू भी हैं। उन्होंने देखना शुरू किया कि कुछ दिनों से जब ये लड़कों की रैली गुजरती है, उसके बाद कुछ मीटिंग्स वगैरह हुई, उसके बाद से जो हिंदुओं के घर हैं उनके बाहर भगवा कलर का झंडा लगा होना शुरू हो गया है, हर घर के बाहर। अब इन्होंने क्या किया है कि हिंदू घरों में को नोटिस भेज दिया है, या जो भी मामला कर दिया है कि भाई उसी तर्ज के ऊपर जिस तरह ये गुजरात का जेनोसाइड हुआ था, कि हिंदू घरों को प्रोमिनेंट रखा जाए, उसमें डिफरेंस पैदा किया जाए, ताकि जब बाहर से लोग आकर ट्रक भरकर बाइक्स पर खुदा न खास्ता मुसलमानों के घरों पर अटैक करना चाहें, तो उनको फर्क पता हो कि ये हिंदू का घर है, ये मुसलमान का है, वो अटैक कर सके। तो ये फेसबुक के ऊपर पिक्चर एक औरत ने लगाई थी, वो छत पर खड़ी थी, उसने कहा कि मुझे नहीं पता, ये कुछ दिनों से हमारे मोहल्ले के जितने हिंदू घर हैं उनके बाहर झंडा लगना शुरू हो गया। ये मैं आपको भी तकरीबन 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये और हुआ। उस वक्त जहां मुसलमान जो रिश्तेदार शहर में रहते थे, जहां मुसलमानों का पूरा मोहल्ला था, तो वहां पे वो नहीं आ सके, क्योंकि ये बुज़दिल कौम है। ये बुज़दिल कौम है। ये मुसलमान 10 मुसलमान इकट्ठे हो जाए उनके सामने 500 की पेशाब निकल जाती है। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसे भागते हैं। उस वक्त फिर वो रात को उन्हीं दिनों में रात को 2 बजे आए पुलिस वाले, मोहल्ले के जहाँ सोसाइटी होती है ना, सोसाइटी के एंट्रेंस के पास आए और मुसलमानों तो पहरा लगा दिया था, और वो लड़के वगैरह वहां पे रख दिए थे पहरे के लिए 24 आवर के हिसाब से। तो जब उनको देखा कि वो आ रहे हैं, तो उन्होंने मुसलमानों को पुकारा कि भाई जाग जाओ, सारे जो है वो तैयार हो जाओ, पुलिस वाले आ रहे हैं। तो पुलिस वालों के साथ जो है वो पीछे टोला था। तो उन्होंने पुलिस वाले आके कहते भाई हम आपसे समझौता करने आ रहे हैं। तो मुसलमान जो है वो घरों में सारे छत पे चढ़ गए थे, ऊपर से जो है उन्होंने पुकारा भाई समझौता करना है तो रात को 2 बजे क्यों आ रहे हो, सुबह दिन में आओ, और एक अपने रिप्रेजेंटेटिव पे भेजो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगा, पूरा टोला लोग लेके क्यों आ रहे हो। तो जब ये उन्होंने देखा कि यहाँ पे दाल नहीं गलने वाली, वो वापस चले गए। यानी आज भी जब वो आज भी उस मस्जिद में, जो गांव की मस्जिद थी, तो आज भी वहां पे उन्होंने जहां पे आग लगाई थी उसको रिपेयर नहीं किया, मुसलमानों के दिखाने के लिए कि कभी ये ना कहे कि यहाँ कुछ हुआ नहीं। ये बेसिकली उनकी निशानी है कि जो मुसलमानों के साथ उन्होंने किया है कई जगहों पे। तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। मतलब ये आगे जो पक रहा है ना, मैं बस मुसलमानों से इतना ही कहता हूं कि इतना गफलत में न चले जाओ, इतना गफलत में न चले जाओ कि ये जो है सर पे चढ़ जाए और आपको पता भी ना चले। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, और मेंटली प्रिपेयर रखना चाहिए। देखें, इंडिया के जो मुसलमान हैं उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें खुद देखी हैं, अपनी पर्सनल डेली रूटीन के अंदर देखी हैं, कईयों ने अपने माँ बाप से, दादा नाना से, जिस तरह आप बता रहे हैं, चीजों को एक्सपीरियंस किया, फेस किया है। तो मुझे लगता है कि अब भी अगर गफलत में रहेंगे और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर नहीं रखेंगे, लीगली स्ट्रांग नहीं करेंगे, पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं करेंगे, सोशली यूनाइट नहीं होंगे, तो फिर आप लोग कैसे और पिछली दफा से ज्यादा खतरनाक हालात हो सकते हैं, क्योंकि अब बड़ी संख्या के अंदर बड़ी तादाद में इन्वेस्टमेंट की गई है। तो जी अभी क्योंकि उस वक्त ये गिरोह उस वक्त पावर में नहीं था इतने बड़े स्केल के ऊपर, छोटे स्केल के ऊपर ये लोग पावर में थे। अभी तो पूरे मुल्क के ऊपर उनकी जो है ना कंट्रोल पूरा है और काफी अरसे से है। और अभी जो मणिपुर में हो रहा है, तो वो देखा जा रहा है कि भाई इसके अंदर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मतलब मणिपुर जो है वो, मैं तो कहता हूँ ट्रेलर है। अरे वहां का मणिपुर का वो बंदा खुद कह रहा है कि वी विल वाइप आउट कुकीज। देखें, वो जो गांव रक्षा के नाम के ऊपर जितने मुसलमानों को मारते हैं, ट्रक से उतारते हैं, गोश्त देखते हैं, दुकानों पे जाते हैं, बाद में फॉरेंसिक की जाती है तो पता चलता है बकरे का था, किसी का पता चलता है मुर्गी का था, किसी का पता चलता है कुत्ते का था, जो काट के किसी ने डाल दिया और गाँव का बना दिया। और जिन लोगों के ऊपर फिर FIR कटवाते हैं मुसलमान, उनको अंदर लेके जाते हैं ना कि किसी मुसलमान को काटा होता है इन्होंने, ठीक है, मारा होता है, जलाया होता है,
وہ بعد میں پتا چلتا ہے کہ جناب انہوں نے کوئی آرگنائزیشنز بنا لی ہوئی ہیں جن کا بھی نیائے منچ کر کے ایک نام، جس پہ چوتڑ ویدی بھی آیا تھا اور وہ نارا سنگا بارہ سنگا گندا انڈا وہ بھی آیا تھا، اور جس کے منچ پر جا کر یہ کیوٹ گرل حرامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گندی زبان استعمال کرتا رہا. وہ نیائے منچ کا کام کیا ہے جی؟ فنڈ کرو، ان لوگوں کو کیس لڑیں گے جن لوگوں نے مسلمانوں کو کسی جگہ پہ کاٹا ہے، کسی عورت کا ریپ کیا ہے، کسی کو جلایا ہے، کسی کو آگ لگائی ہے، کسی کی ٹانگیں توڑی ہیں، تو جن کے اوپر مسلمانوں نے 4 پیسے اکٹھے کر کے ووٹ اپنا فنڈ کر کے کیس کروایا تھا، یہ جناب فنڈ کر کے ان کا کیس لڑیں گے اور ان کو باہر نکالیں گے، اور ان کے فیملی کو جا کے کہتا جی ہم نے 10 لاکھ روپے بانٹ کے آئے ہیں، 5 لاکھ روپے بانٹ کے آئے ہیں، فلاں فلاں کر کے آئے ہیں. اس لیول کی سپورٹ ہے. تو مسلمان کس وقت کا انتظار کر رہا ہے؟ کس چیز کا انتظار؟ لیگلی اسٹرانگ ہو بھی. کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں آپ کے، آئی پی سی کے اندر 10 دھارائیں موجود ہیں جو آپ کو سیلف ڈیفense کی اجازت دیتی ہیں. آپ اپنے لیے آپ پتہ نہیں ڈر کے بیٹھے ہوئے ہو. لیگل فائٹ کرو نا. ڈر کے بیٹھے ہوئے، صحیح بات ہے، ڈر کے بیٹھے ہوئے. یہ جو ہے نا بچوں کو سکھاتے نہیں ہے، کوئی بھی سیلف ڈیفenس کی کوئی چیزیں سکھاتے نہیں. کیوں جی؟ ہم ملوث ہو جائیں گے. عامر بھائی، جس طریقے سے ہمیں ماں باپ نے سکھایا نا شروع میں ہی، جیسے ہمارے پاپا جو ہے یہ کیا نام کشتی وغیرہ بچپن میں ہی سکھا دیے تھے، اور سیلف ڈیفenس بھی، لٹھیا وغیرہ چڑھانا، یہ سب. لیکن آج کی جو جنریشن ہے نا، جو بعد میں پیدا ہوئی ہے نا 2006 یا 7 کے بعد کی، یہ بہت ہی لپسٹک باز ٹائپ کی ہو رہی ہے. مطلب کہ بڑی سویٹی پائی کیوٹی پائی طریقے سے ان کو پالا جا رہا ہے. پیمپر بیبیز. جی بہت زیادہ پیمپرڈ. اور نہیں دوسرا یہ کہ یہ جو انہوں نے بات کی نا کہ ڈرپوک ہیں، ہوا اکھڑ گئی ہے، اور یہ اس بات کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. تو ہم بھی آپس میں ماشاءاللہ اتنے متفق ہیں کہ ظاہر ہے جتنے فرقے بنے ہوئے ہیں ہمیں پتہ ہے، اور وہ اختلاف تو ہوتا ہے. ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ اختلاف جو ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، مخالفت بہت بری چیز ہے. اختلاف ہو سکتا ہے، صحابہ میں اختلاف ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان دونوں کے اندر فقہی بڑے اختلاف تھے، لیکن کبھی نہیں سنا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ برا کہا ہو یا ان کو کہا ہو کہ غلط ہے. حالانکہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ان کے شاگرد ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ ہمارے شیخ یہ کہتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں، ان سے مخالف رائے رکھتے ہیں. غالباً یہ اس والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء، یہ قرء کی جو شرح ہے اس کے تعلق سے. تو انہوں نے کہا ہم آپ کی بات کی تصدیق کرتے ہیں اور ہمارے شیخ کی بات کے پر عمل کریں گے. تو یہ تو جو مخالفت تھی ہی نہیں. اور یہ معروف ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والی مسجد میں گئے تو انہوں نے بغیر رفع دین کے جب نماز پڑھی، شاگردوں نے کہا کہ یہ کیا کر رہا؟ کہا کہ استحیت من صاحب هذا القبر، کہ اس قبر والے سے میں آ گیا. تو یہ احترام تھا. اختلاف میں بھی احترام کی چوٹی پر تھے، ایک دوسرے کے ساتھ احترام کی انتہا تھی. اب یہاں چھوٹی سی باتوں کے اوپر، فروعی مسائل کے اوپر کفر کے فتوے اور وہ بورڈ لگا دیتے ہیں جی سلام کرنے والا کافر اور سلام کا جواب دینے والا کافر اور کافر نہیں کہنے والا بھی کافر. اور ہاں، اور وہ کہتے ہیں وہ نکاح اس کے جنازے میں چلے گئے تو تمہارا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح دوبارہ کرو. اس طرح کے اس میں جھگڑے میں پڑھ کے پھر ظاہر بات ہے پھر تو وہ تذہب ریحکم تو ہوگا. تو اللہ ہماری جو ہے وہ آپس میں الفت دے، کیونکہ الفت تو اسی کی طرف ہے. اور اللہ بین قلوبکم، وہ تو طاقت اللہ ہی کے پاس ہے. تو اللہ تعالی ہم صرف یہ کہتے ہیں اللہ تعالی ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ ہمارے اندر الفت پیدا کر دے، دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت پیدا کر دے، چاہے جتنے بھی ہمارے ساتھ اختلافات ہو. ہاں، حدود کا تجاوز کرنا الگ بات ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. تو یہ تو بات ہے کہ اختلاف وغیرہ ہے، صلح کرنا ہے، اگر کوئی ایسی بات ہو گئی تو.
لیکن یہ ساری جو چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اختلافات ہیں، اس کے اوپر مخالفت کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان کے اوپر اڑ جانا اور ایک دوسرے کو بینش کر دینا اپنے علاقوں سے یا اپنی مسجدوں سے یا اپنے اداروں سے. تو اس کو ہمیں جو ہے نا اسی کی آواز لگانی ہوگی ٹو اسٹارٹ وتھ. اور دوسرا ہے کہ علماء کے ساتھ تعلق، کہ جو علماء ہے اپنے مسائل کو علماء کے ساتھ جا کے اپنے دین کو صحیح علماء کے ساتھ سیکھیں، بچوں کو دین کا شوق دلائیں، بچوں کو اللہ کے نبی کی محبت، اللہ کے نبی کی زندگی سکھائیں. صحابہ کے اندر جو کس طرح آپس میں وہ ایک دوسرے سے محبت کے یہ واقعات ان کو سنائیں، بجائے ان کے کہ وہ ٹام اینڈ جیری دکھائیں اور جو یوٹیوب جو نحوستوں سے بھرا پڑا ہے وہ ان کے سامنے دھر دیں کہ تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے. ہمارے لوگ آج کل پلانٹ ارتھ کے اوپر صحابہ کے اتفاق دکھانے کی بجائے اختلاف کو زیادہ دکھا رہے ہیں اور اس کے چسکے زیادہ لوگوں کو لگ گئے ہیں. یہ بڑا افسوس کی بات کہ صحابہ کے اختلاف کے چند واقعات اٹھا کر پورا اسلام بن گیا ہے، اور جو ساری زندگی اتفاق، ایثار، قربانی اور ایک دوسرے کے لیے سیکریفائس اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر مل کر چلنا، لاکھ اختلاف کے باوجود متحد ہو کر آواز بلند کرنا، اس کو سائڈ پہ رکھ دیا ہے. اور چند جناب 2-3 چیزیں اٹھا کے وہ جی بڑی تباہی مچی تھی، تو چلو جی پلانٹ ارتھ پہ سیدھا کر لو جی، چلو جی میں بتاتا ہوں کیا ہوا تھا. یہ چل رہا ہے. اور ہمارے مسلمان اسی چیز میں، ہمارے مسلمانوں کے پاس یہی سوال رہ گیا، اچھا جی وہ جناب جنگ صفین میں ہوا کیا تھا؟ ویسے جنگ جمل میں بھی اچھا یہ ہوا تھا، وہ جنگ صفین جنگ جمل سے پہلے جو اسلام کا انقلاب تھا اس کی طرف توجہ نہیں تمہیں کرنے دے رہا کوئی، اس طرف کیوں نہیں توجہ ہو رہی؟ وہ کیا تھا ہمیں اس کا بتاؤ جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا. ساری چیزیں سمٹ کر ان 2-3 واقعات میں آ گئی ہیں جن کا اسلام کی ولو کان بہم خصاصہ. یہ جو آیت ان کے لیے جو اتری ہے کہ میدان جنگ کے اندر اپنے مرتے ہوئے بھی اپنے بھائی سے پہلے پانی کا گھونٹ نہیں پیا. اللہم لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا. ہمارے دلوں میں غل نہ پیدا کرنا ان لوگوں کے لیے جو ہم سے پہلے ہی مان لے آئے تھے. غل نہ پیدا کرنا، غل کہتے ہیں ایسی خلش اندر گھٹ کے کسی کے بارے میں خار رکھنا، چھپی ہوئی خار، وہ بھی منع کر دیا. مقصد یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، جب تک ہمارا تعلق ہمارے اتحاد، ہمارے ماضی کے ساتھ، ہمارے اصحاب کے ساتھ، ہمارے اہل بیت ازواج کے ساتھ، امہات کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس دین کے ساتھ جہاں سے دین پھوٹا ہے وہاں تک سے نہیں جڑے گا نا، تو پھر ہمارے پاس لڑنے کی لاکھوں وجہ مل جائیں گی. وہ کہتے ہیں فارسی میں خوئے بدرا بہانہ بسیار. تو پھر جس نے لڑنا ہے وہ تو اس چیز پہ بھی لڑے گا کہ اس کی بھویں چھوٹی کیوں ہے اور اس کی ناک تیکھی کیوں ہے، میری پھینی ہے. وہ تو اس پہ بھی لڑے گا، آنکھ کے رنگ پر بھی لڑے گا. لڑنے کا کیا ہے؟ بہانے تو 100 ہیں بھئی. اتفاق اور جو آپ نے کہا الفت پیدا کرنا، قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ الفت میرے بغیر یہ ممکن ہی نہیں تھی. وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. اگر آپ زمین و آسمان میں جو کچھ تھا خرچ کر دیتے، ان کے دلوں میں الفت نہیں پڑ سکتی تھی. اس قدر کرود اور اس قدر دوریاں پڑ چکی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے. اور وہ مزاج ہے جو پزل بھائی بات کر رہے ہیں، یہ اس مزاج کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جو ہمارے مسلم معاشروں میں، خاص طور پر نوجوانوں میں. میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، ایک عمر ہوتی ہے، اس عمر کے بعد یعنی مٹی کا برتن ہوتا ہے، جب وہ خشک ہو جاتا ہے نا اس کے بعد توڑ کے اس میں پانی ڈال کے نیا بنتا ہے، اس کو نئی شیپ نہیں دی جا سکتی. جو ہماری امت کے، ہماری یوتھ ہے، نوجوان ہیں، ان کے اندر یہ روح پھونکنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا مستقبل کیا ہوگا. کیا ہم نے اسی مکھی پر مکھی مارنی ہے جو ہمارے بزرگ مارتے رہے یا ہمارے پہلے لوگ مارتے رہے، یا ہم نے بہتری یہاں سے آغاز کرنا ہے، اس روش کو اختیار کرنا ہے جو اسلام کی خوبصورتی کا، اسلام کے انقلاب کا باعث بنا، نہ کہ زوال کا مسلمانوں کے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ اس پہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے بڑی یعنی عجیب سی ایک 2 سینیریو اللہ نے قرآن میں بتائے ہیں. ایک طرف منافقوں کی سوچ کہ غالباً سورۃ تغابن میں ہے کہ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ وہ ہیں منافقین جو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی کے آس پاس جو، چونکہ صحابہ تو غربت میں تھے، مدینہ میں بھی جا کے کوئی وسعت تھوڑی تھی، مدینہ میں بھی جا کے مکہ والوں نے حملہ شروع کر دیے تھے، تو جو ہو رہا تھا وہ بھی سب بند ہو گیا تھا. تو
फक्र व फाके के अंदर गुर्बत की इंतहा थी, तो मुनाफिकीन कहने लगे कि इनको माल सदका और खैरात इनके ऊपर नहीं करूं, सहाबा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे रहते थे। तो कहा कि ये फिर क्या होगा कि ये भूख के मारे अल्लाह के नबी को नाउज़ुबिल्लाह छोड़ के चले जाएंगे, यनफद्दु। अच्छा, अल्लाह ताला उनके ऊपर जूता मारते हैं कि वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यफ़क़हून। अच्छा, दूसरी जगह अल्लाह ताला कहते हैं, गालिबन सूरह तौबा में है कि फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम, कि अल्लाह की खास रहमत आपकी तरफ मुतवज्जी हुई कि अल्लाह ने आपको उनके लिए नरम कर दिया। वलौ कुन्त फद्दन गलीज़ल क़ल्बि लनफ़द्दू मिन हौलिक, वही लफ्ज़ अल्लाह ने जिक्र किया कि अगर तुम सख्त मिजाज होते तो ये तुम्हें छोड़ के भाग जाते। क्लियर कर दिया कि इनका रहना अल्लाह के नबी की लीनत की वजह से था, माल की वजह से नहीं था। फ़अफ़ु अन्हुम, माफ करो उनको, वस्तग़फिर लहुम, अल्लाह से भी इनके लिए माफी मांगो, वशाविरहुम फिल अम्र, और दीन के मामलों में इनसे राय मशवरा लो, जबकि वही मौजूद है तब भी अल्लाह इनको हुक्म दे रहे हैं कि इनसे राय मशवरा लो। जबरदस्त। ये चीज हमारे अंदर अगर आ गई, यानी नरमी ही ऐसी चीज है अपने भाइयों के लिए कि जो एक घर को भी जोड़ के रखती है, एक सोसाइटी को भी जोड़ के रखती है, और कोई भी इदारे के अंदर नरमी होगी तो सब जुड़े रहेंगे, जो अनफॉर्चुनेटली काफी हद तक हमारे अंदर जो है वो निकल चुकी है। हाँ भाई, बस इसमें मैं एक मिनट की बात जोड़ना चाहूंगा। बात इन्होंने बहुत बारीकी की है अल्हम्दुलिल्लाह से फजल भाई ने, और आज जो है ना ये फेंके हुए बिस्किट वाली कौम हो गई है कि जो बिस्किट फेंक दे उसकी तरफ। और फिर इनके लिए जब मैं पहले है ना यूट्यूब पे बिल्कुल नहीं था, मैं काम करता था फेसबुक के ऊपर, मेरी आईडी को इतना बार रिपोर्ट मारा गया भाई, उस बाद में वो पेज ही टर्मिनेट हो गया। मैंने बाकायदा एडमिन दिखाए थे कि फेक जो संगी हैं फेक अकाउंट बना दिए थे, अहले हदीस के नाम से पेज बनाया था, रेलवी के नाम से, एडमिन के साथ मैंने एक्सपोज किया था इन लोगों। बिल्कुल ऐसे इन लोगों ने आपस में बढ़वाने के लिए। और फिर ये इन्होंने नहीं देखा मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने क्या किया, बिहार में क्या किया, नल्ली मास्कर जो हुआ था उसमें क्या किया, क्या उसमें क्या तुम्हारे फिरके देख के मारा गया? जो आया उन्होंने मारा, जो आया उन्होंने। अब ये हाँ, अब बिस्किट वाली वो तो मुसलमान नाम देखते हैं, मुसलमान नाम देखते हैं, वो कहते हैं उसको उड़ा दो। अच्छा, मैं ना देख रहा हूँ बैक स्टेज के ऊपर कुछ लोग हैं, ये ना उनके साथ ज्यादती हो जाए। बड़ी अच्छी बात चली माशाल्लाह। ये बात तो ऐसी है कि दिल के बहुत करीब है, मुसलमानों को जोड़ना, मुत्तफिक करना। ये तो सारी रात खत्म नहीं होगी और कभी इस पर बात करना रुकना भी नहीं चाहिए। तो इंशाल्लाह फजल भाई, बड़े प्यारे नुकात आपकी तरफ से आ गए। अल्लाह करे कि उतर जाए हम सब के दिल में आपकी बात जो आपने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बस एक शेर अल्लाह के नबी की शान में कह के खत्म करूंगा। वअहसन मिनक लम तरक़त ऐन वअजमल मिनक लम तलिद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। सदक़ता माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या ही कहने मेरे आका के।